السلام علیکم اسٹوڈنٹس. یہ ہمارا لیکچر ہے کانسٹیٹیوشنل لا 2 کا. اس سے پہلے ہم نے 7 لیکچرز 7 آرٹیکلز جو ہے 2 لیکچرز میں نے آپ کو پڑھائے ہیں. آج یہ ہمارا 3rd لیکچر ہے. اس کے اندر ہم چیپٹر 1 فنڈامنٹل رائٹس کو ہم ڈسکس کریں گے, پڑھیں گے اور سمجھیں گے, ڈسکس کریں گے. اب فنڈامنٹل رائٹس جو ہمارے بیسک حقوق جو ہیں, یہ پورا چیپٹر آپ کا جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آرٹیکل 8 سے 28 تک ہیں شاید. تو یہ پورے آرٹیکلز آپ کے فنڈامنٹل رائٹس سے ریلیٹڈ ہیں. آرٹیکل 8 لاز انکنسسٹنٹ with اور ان derogation of fundamental rights to be void. Any law or any custom or uses having the force of law in so far as it is inconsistent with the right conferred by this chapter shall, to the extent of such inconsistency, be void. Any law or any custom or usage having the force of law in so far as it is inconsistent with the rights conferred by this chapter. کوئی بھی ایسا قانون, کوئی بھی ایسا کسٹم, ہمارا رواج یا جو عام طور پر ہمارے پاس چیزیں چلتی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, جو ہمارے بیسیکل رائٹس کو وائلیٹ کر رہی ہیں. اس چیپٹر میں جو بیسک رائٹس دیے گئے ہیں, ٹو دی ایکسٹینٹ آف سچ انکنسسٹنس بھی وائڈ, وہ سب چیزیں وائڈ ہو جائیں گی. یعنی کہ ایسا کوئی قانون, جیسے کہ ہمارا ایجوکیشن حاصل کرنا ہر پاکستانی شہری کا حق ہے, لیکن اگر کسی قانون کے تحت, کسی کسٹم کے تحت اسے ایجوکیشن حاصل کرنے سے روکا جائے گا تو وہ وائڈ ہو جائے گا. جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ کمیونٹیز ہیں ہمارے پاس پاکستان میں جو لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر ان کو پابندی ہوتی ہے, یا جیسے ابھی آپ پولیو کے اوپر دیکھیں کہ شاید پولیو والا اس سے ریلیٹڈ شاید نہ ہو, لیکن جو ایجوکیشن ہے اس سے وہ ہے اس سے ریلیٹڈ کہ جیسے ہر شخص کا حق ہے ایجوکیشن حاصل کرنا, لیکن اگر کوئی کسی کو ایجوکیشن حاصل کرنے سے زبردستی روکتا ہے تو وہ اس کا بیسک جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کی وائلیٹ ہے, جو اس کو حق ان چیپٹرز یا ان آرٹیکلز کے تحت دیا گیا ہے. Sorry. The state shall not make any law which takes away or abrogate the rights so conferred, and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of such contraventions, be void. The state shall not make any law. جو آپ کی اسٹیٹ ہے, ریاست ہے, وہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنائے گی which takes away or abrogate دی رائٹس آف سو کنفرڈ, جو کسی کے بھی حقوق ہیں جو انہیں ختم کر رہی ہو یا کم کر رہی ہو. اینڈ اینی لا میڈ ان کنٹروینشن آف دس کلاس, یا کوئی ایسا قانون وہ بنا رہے ہوں جو اس کلاس سے, ان آرٹیکل سے متضاد رکھتا ہو, تو وہ سب وائڈ ہوگا. ان شارٹ یہ کہ جو بھی ایسا کوئی قانون جو اس سے متضاد ہوگا ان چیزوں سے, وہ وائڈ ہو جائیں گے سب, ایسے کوئی بھی ہے قانون. دی پروویژنس آف دس آرٹیکل شیل ناٹ اپلائی, جو اس آرٹیکل کے پروویژنس ہیں وہ کن قانون کے اوپر اپلیکیبلز نہیں ہیں, کن چیزوں پہ. اینی لا ریلیٹنگ ٹو دی ممبر آف دی آرم فورس اور آف دی پولیس اور آف سچ ادر فورس ایز آر charged with the maintenance of public order for the purpose of ensuring the proper discharge of their duties or the maintenance of disciplines among them. اب یہ جو چیزیں وہ کس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوں گی, اینی لا ریلیٹنگ ٹو ممبرز آف آرم فورس, کہ وہ چیزیں کسی بھی ایسی قانون سے ریلیٹڈ جو آرم فورس ہیں, پولیس ہے, یا ایسی اور بھی کوئی فورسز ہیں, ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگا.
کون سا یا کن کنڈیشن میں؟ آر چارج ود دی مینٹیننس آف پبلک آرڈر، جب وہ پبلک آرڈرس پہ کو مینٹین کرنے کے لیے اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہوں گے، فار دی پرپز آف انشورنگ دی پراپر ڈسچارج آف دیئر ڈیوٹیز، لیکن وہ اس ٹائم اپنے جو وہ کام کر رہے ہیں وہ ان کی ڈیوٹی کے زمرے میں، اور دی مینٹیننس آف ڈسپلین امنگ دیم، اور ان کے بیچ میں وہ ہے مطلب پبلک کے بیچ میں مینٹیننس کو، پیس اور ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے اگر وہ ایسا کچھ کر رہے ہیں تو اسے نہیں کہا جائے گا کہ وہ اس آرٹیکل کی وائلیٹ کریں۔ جیسے اس کے اوپر میں اب ہمارے ریسنٹ جو ہمارے پاس سچویشنز چل رہی ہیں ان کے اوپر میں آپ کو بتاؤں، ان کے اوپر میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ جیسے ابھی گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن نکال دیا ہے، قانون نوٹیفیکیشن کے تھرو ریسٹرکٹ کیا ہے کہ جی صبح 6 بجے سے لے کے شام 6 بجے یا 8 بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے، اور 8 بجے کے بعد کوئی بھی شخص یا کوئی بھی کاروباری مرکز یا کوئی بھی آفس دفاتر وغیرہ کھلے نہیں رہیں گے، بند ہو جائیں گے، بزنس بھی سب بند ہو جائیں گے، اور غیر ضروری طور پر لوگ باہر نہیں نکلیں گے کووڈ کی وجہ سے، یا جس طرح ہمارے کالجز وغیرہ بھی بند کیے ہوئے ہیں۔ اب اگر اس کنڈیشن میں کوئی یہ کہے کہ جی ہمارا یہ لیگل حق ہے کہ ہم قانون کو اپنا تعلیم حاصل کریں، اس لیے ہمارا کالج کھولا جائے، اور نہیں کھول رہے ہیں تو وہ وائلیٹ ہے، تو وہ اب انہیں قانونی طور پر پروٹیکٹ کیا گیا ہے، کیونکہ پبلک اور پیس مینٹین کرنے کے لیے۔ اسی طرح جب گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے کہ رات 8 بجے کے بعد کوئی باہر نہیں نکلے گا، یا ان نیسیسری جو کاروبار وغیرہ بھی بند رہیں گے، تو پھر اگر کوئی کہے کہ جی میرا رائٹ ٹو ٹریڈ کا میرا جو حق ہے، اور لیکن اب یہ 8 بجے کے بعد مجھے کھولنے نہیں دے رہے، تو یہ میری اس کی وائلیشن ہے فنڈامنٹل رائٹ کی، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ قانونی طور پر انہوں نے اختیار کیا۔ تو اس پارٹ اے میں یہی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ جو چیزیں دی گئی ہیں، آرم فورس، پولیس یا ادر کوئی بھی فورس جو اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے، جب اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ آپ نے یہاں پبلک کو اکٹھے نہیں ہونے دینا یا یہاں سے پبلک کو نہیں گزرنے دینا، تب وہ آپ کی کسی بھی رائٹ کو وائلیٹ کرتی ہے تو وہ وائڈ نہیں ہوگا۔ بی اینی آف دی، اب جو نیچے دو دیے گئے ہیں ان میں سے کوئی، لا اسپیسیفائڈ ان دی فرسٹ شیڈول ایز ان فورس immediately before the commencing day or as amended by any of the laws specified in the schedule۔ اب لا اسپیسیفائڈ جو مخصوص قانون ہیں ان دی فرسٹ شیڈول کے ایز ان دی فورس immediately before the commencing day، کے اس کے آنے سے پہلے کے کوئی ایسے قانون ہیں، اور ایز امینڈیڈ بائی اینی آف دی لاز اسپیسیفائڈ ان دی شیڈول، یا اگر شیڈول میں اگر انہیں امینڈ کر دیا گیا ہے، چینج کر دیا گیا ہے، رد و بدل کر دی گئی ہے تو۔ بی ہے نمبر 2 ہے ادر لا اسپیسیفائڈ ان پارٹ 1 آف دی فرسٹ شیڈول، یا جو فرسٹ شیڈول میں اسپیسیفائڈ کیے گئے ہیں جو لا ان کے علاوہ، and no such law nor any provision thereof shall be void on the ground that such law or provision is inconsistent with or repugnant to any provision of this chapter، یا کوئی بھی ایسے قانون، نہ ہی ایسا کوئی پروویژن شیل بی وائڈ، وہ وائڈ ہوگا آن دی گراؤنڈ، انہی گراؤنڈس پر، دیٹ سچ لا اور پروویژن از انکانسسٹنٹ وتھ، ان کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی وہ وائڈ ہو جائے گا اگر اس سے انکنسسٹنٹ، اس سے ریپروننٹ ہوگا تو۔ نمبر 4 ہے ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینٹ ان پیراگراف، یا وہ چیزیں جو اس پیراگراف میں شامل ہیں، آف کلاس 3 ود ان اے پیریڈ آف 2 years فرام دی کمنسنگ ڈے، دی اپروپریٹ لیجسلیچر شیل برنگ the law specified in part 2 of the first schedule into conformity with the rights conferred by this chapter، یا کلاس 3 کے جو دی گئی ہیں چیزیں ود ان اے پیریڈ آف 2 years، 2 سال کے پیریڈس کے اندر، فرام دی کمنسنگ ڈے، جس دن سے وہ لاگو کیا گیا، دی اپروپریٹ لیجسلیچر شیل برنگ دی لا، پھر وہ جو چیزیں لائی گئی ہیں انہیں ایک لیجسلیچر قانون سازی کے تحت اسے فرسٹ شیڈول کے پارٹ 2 میں شامل کیا جائے گا ان کنفرمیشن کے لیے، پرووائڈیڈ دیٹ
The appropriate legislature may by resolution extended the said period of 2 years by a period not exceeding 6 months. अब जो इससे ऊपर क्लास बी में जो दिया गया है 2 साल का पीरियड, अगर वो किसी वजह से लेजिस्लेशन नहीं हो पाती है तो फिर रेजोल्यूशन पास करके उसको एक्सटेंड किया जाएगा 2 साल के पीरियड को, फिर और बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन जो बढ़ाया गया पीरियड होगा वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा. If in respect of any law Majlis Shura Parliament is the appropriate legislature, such a resolution shall be a resolution of the National Assembly. अब जो मजलिस शोरा की इसी असना में जो मजलिस शोरा की लेजिस्लेचर होगी, सच रेजोल्यूशन शैल बी रेजोल्यूशन ऑफ द नेशनल, वही नेशनल असेंबली में भी रेजोल्यूशन पास की जाए, रेजोल्यूशन लाई जाएगी. नंबर 5 है द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस चैप्टर शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज प्रीवियस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जो हकूक़ दिए गए हैं इस चैप्टर्स में वो सस्पेंड रोके नहीं जाएंगे एक्सेप्ट अलावा अज़ां एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन जो तरीका कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उन्हें सस्पेंड करने का, उस सूरत में तो वो सस्पेंड किए जा सकते हैं, अदरवाइज़ उन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता. और जब सस्पेंड किया जाएगा तब भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की गई हैं वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के तहत उसे सस्पेंड कर सकते हैं और उतने ही टाइम के लिए जैसे जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्हें हकूक़ दिया गया होगा. उसके बाद है आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ पर्सन. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ लाइफ ऑफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विथ लॉ. किसी भी शख्स को नहीं रोका जाएगा या उसे इनकार किया जाएगा कि स्टेट जो है या जो उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी, उसकी लिबर्टी एज़ पर लॉ, यानी कि हर स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि हर शख्स को उसकी प्रोटेक्शन दी जाए, उसकी लाइफ की, उसकी लिबर्टी की. किसी भी शख्स को इस बात पे इनकार नहीं किया जाएगा अगर वो अपनी लाइफ की या लिबर्टी की सेफ्टी या सेवनेस मांग रहा है. तो यह आर्टिकल 9 था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का. आर्टिकल 10 है सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट. आज के लिए ये वाला इतना, आर्टिकल्स बहुत है, 2 आर्टिकल आज भी हो गए आपके, तो ये 2 आपको समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह. ये कोर्स आपका कंप्लीट कर हो जाएगा, करवा दूंगा. और इंशाल्लाह आई होप कि बहुत जल्दी हमारी फ़िज़िकल क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो फ़िज़िकल क्लासेस में क्योंकि फ़ेस कॉन्टेक्ट्स होते हैं तो मैं उसमें आपको ज़्यादा मज़ीद पढ़ा सकूँगा. ये हमारी ऑनलाइन में इसलिए मैं आपको थोड़ा पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी चीज़ें समझ अच्छे से आ सके. ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.